السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز کے ایپیسوڈ 12 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں آپ کو شعیب علیہ السلام کے مکمل واقعے کی تفصیلات بتائیں گے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ سیریز میں نے شروع کی ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام تاریخ اسلام پر روشنی ڈالی جائے گی، اور آپ کو ہجری کے حساب سے بتایا جائے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں کون کون سے انبیاء کیسے اور کس وقت اور کس ہجری میں تشریف لائے۔ یہ سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک تک جائے گا انشاءاللہ۔ آج ہم شعیب علیہ السلام کے مکمل واقعے سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام خدا کے پیغمبر اور ابراہیم کی نسل سے تیسرے ایسے عرب پیغمبر تھے جن کا نام قرآن میں آیا ہے۔ سورۃ عرافات، ہود اور شعراء میں بیان ہوا ہے کہ وہ نوح، ہود، صالح اور لوط کے بعد پیغمبری کے لیے منتخب ہوئے اور قوم یا سرزمین میں مدین اور ایکا کے پیغمبر تھے۔ قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے واقعات کی طرف اشارہ کیا ہے اور شعیب علیہ السلام کے بارے میں بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کے والد یعنی موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، لیکن بعض مفسرین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر جن کا ذکر قرآن کریم اور تورات میں بھی آیا ہے، اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کو الگ سمجھا ہے۔ قرآن نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ اس کا مالی فساد قرار دیا ہے، جو شعیب علیہ السلام کی کوشش اور ان کی طرف سے پیمانہ اور ترازو لانے کے باوجود بھی مشکل حل نہیں ہوئی اور قوم مالی فساد میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ آپ کے والد مدین بن ابراہیم اور والدہ لوط کی بیٹی تھیں۔ عباس نے آپ کے والد کا نام نویب اور دادا کا نام مدین کہا ہے، اور آپ کا نام شعیب بن نویب بن مدین بن ابراہیم کہا گیا ہے، کیوں نہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے نکاح کے بعد کنعانیان کے علاقے سے شادی کی اور مدین اس کا بیٹا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سسر یتھرون جس کا نام توریت میں ذکر کیا گیا ہے، کیا یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے یا کوئی اور، اس کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ باخدا میں نقل ہوا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے حیوانوں کو پانی پلانے اور ان کو گھر کے دروازے تک پہنچانے میں شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی، تو ان میں سے ایک بیٹی نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کام پر لگا دیا جائے۔ شعیب علیہ السلام کو یہ مشورہ پسند آیا اور آپ نے یہ مشورہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا اور انہوں نے بھی قبول کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے معاہدے کی مدت پوری کرنے کے بعد شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بعض مآخذ کے مطابق شعیب علیہ السلام حضرت یعقوب اور اسحاق کی طرح نابینا تھے۔ متعدد دانشور حضرات من جملہ مبیری نے تفسیر کشف الاسرار، سید ہاشم بحرانی نے تفسیر البرہان، تفسیر سور آبادی اور طباطبائی نے المیزان میں اور بعض دیگر حضرات نے اس آیت وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا کو مد نظر رکھتے ہوئے شعیب علیہ السلام کی نابینی کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور ان کی نگاہ میں ان کی نابینی کی وجہ خدا کی محبت اور اشتیاق میں زیادہ رونا اور گڑ گڑانا تھا۔ مدین یا مدین شعیب خلیج عقبہ کے مشرق میں ایک شہر ہے۔ شعیب علیہ السلام پہلے مدین میں رہائش پذیر تھے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور برے اعمال سے پرہیز کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو مدین سے نکال دیا۔ شعیب علیہ السلام نے انہیں بد دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زلزلے سے عذاب میں گرفتار کیا اور اس طرح اس شہر اور وہاں رہنے والوں کا خاتمہ کر دیا گیا۔ کئی بزرگوں نے لکھا ہے کہ شعیب مکیل کے بیٹے تھے اور مکیل یشچر کے اور یشچر مدین کے اور مدین ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ شعیب علیہ السلام نابینا ہو گئے تھے، چونکہ اپنی قوم سے خطاب کرنے میں آپ کو کمال تھا، اس لیے آپ کا لقب خطیب الانبیاء ہوا۔ آپ کی قوم کافر بھی تھی اور نعتوں میں بھی کمی کرتی تھی۔ ابن عساکر نے عبداللہ ابن عباس کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے تھے تو فرماتے تھے وہ خطیب الانبیاء تھے، اس لیے کہ اپنی قوم سے خطاب اچھے اسلوب سے کرتے تھے۔ سوا شعیب علیہ السلام کے اور کوئی نبی دو امتوں کی ہدایت کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ ایک امت ان کی یہ قبیلہ ہے جس کا نام مدین ہے، اور شعیب علیہ السلام بھی اس قبیلے میں ہی کے واسطے اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو اس قبیلے کا بھائی فرمایا ہے، اور دوسری امت بن کے رہنے والے لوگ ہیں جن کو سورۃ شورى میں اصحاب الایکہ فرمایا ہے، اور بعض مفسرین کنویں والے لوگوں کو بھی جن کو سورۃ فرقان اور سورۃ قاف میں اصحاب الارض فرمایا ہے، انہی کی امت میں شمار کر کے یوں کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام 3 امتوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، واللہ علم۔ لیکن حافظ عمار الدین ابن کثیر نے کہا اصحاب الیکہ ایک ہی امت کے لوگ ہیں جن میں کم تولنے اور کم ناپنے کا رواج تھا، اور اس ایک امت کی ہدایت کے لیے شعیب علیہ السلام بھیجے گئے ہیں۔ یہ لوگ پیڑوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے اور اس واسطے ان کو اصحاب
यका यानी पेड़ों वाले कहकर जो सूरह शूरा में बताया दिया है। अक्सर मुफस्सिरीन का कौल ये है कि शुएब अलैहिस्सलाम ने बड़ी उम्र पाई, मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त तक जिंदा थे और एक शक्कपती तौर पर मारकर मिस्र से मदीन को जब मूसा अलैहिस्सलाम गए तो इनकी मुलाकात शुएब अलैहिस्सलाम से हुई और वो दो बहनें जिसका किस्सा सूरह कसस में है शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं, जिनमें से एक का निकाह हज़रत मूसा ने शुएब अलैहिस्सलाम नाबीना थे उनसे कर दिया था। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मौसत मदीन या मदियान में हुई थी। मदीन किसी मकाम का नाम नहीं बल्कि कबीला का नाम है। ये कबीला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदीन की नस्ल से था जो इनकी तीसरी बीवी कतूरा से पैदा हुआ, इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये ख़ानदान बनी कतूरा कहलाता है। मदीन अपने अहलिया के साथ अपने सौतेले भाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पहलू में ही हजाज में आबाद हो गया था। यही ख़ानदान आगे चलकर एक बड़ा कबीला बन गया और शुएब अलैहिस्सलाम भी चूँकि इसी नस्ल और इसी कबीले से थे इसलिए इसके बाद ये कौम शुएब कहलाने लगी। मदीन या असहाब ऐका, ये कबीला किस मकाम पर आबाद है दोस्तों? यकीनन आपके दिमागों में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा। तफसील से आपको बताते हैं कि इसके मुतल्लिक़ अब्दुल वहाब नज्जार कहते हैं कि ये हजाज में शाम के मत्सल ऐसी जगह आबाद था जिसका अर्ज़ अल-बदर अफ्रीका की जनूबी सहरा के गर्ज़ अल-बदर के मुताबिक पड़ता है और बाज़ कहते हैं कि शाम के मतसल माआन के हिस्से ज़मीन पर आबाद था। कुरान अज़ीज़ ने इस कबीला की आबादी के मुतल्लिक़ हमको दो बातों से तारुफ कराया, एक ये कि वो इमाम मुबीन पर आबाद था और दूसरा और लूत की कौम और मदीन दोनों बड़ी शाहरा पर आबाद थे। अरब के जोग्राफिया जो शहराए हजाज के ताजर काफ़िलों को शाम, फ़लस्तीन, यमन बल्कि मिस्र तक ले जाती और हजर कलज़म के मशरक़ी किनारे से होकर गुज़रती थी। कुरान इसको इमाम मुबीन, खुली और साफ शहरा कहते हैं क्योंकि न सैफ गर्मी और शत्ता सर्दी के दोनों ज़मानों में कुरैशी काफ़िलों के लिए ये मुतारफ़ और बड़ी तिजारती सड़क थी जिसकी सिलसिला बड़ी मुसाफत के साथ बहरी के भी डांडे मिला देता था। दूसरा ये कि असहाब ऐका झंड वाले थे। अरबी में एक इन सरसब्ज़ व शादाब झंडियों को कहते हैं जो एक हरे भरे दरख्तों की कसरत की वजह से जंगलों और बुनों में आ जाती है, यानी यक्का का मतलब सरसब्ज़ व शादाब झाड़ियाँ हैं और झंडे की शक्ल इख्तियार कर लेती है। इन दोनों बातों के जान लेने के बाद मदीन की आबादी का पता आसानी से मालूम हो सकता है और ये कि मदीन का कबीला बहर कलज़म के मशरक़ी किनारा और अरब के मगरब शुमाल में एक ऐसी जगह आबाद था जो शाम के मुतसल जहाज़ का आखिरी हिस्सा कहा जा सकता है और हजाज वालों को शाम, फ़लस्तीन बल्कि मिस्र तक जाने में इसकी खंडरात राह में पड़ते थे और जो तबूक के बिलमुकाबिल वाक़या था। मुसरिफ़ीन इस बारे में मुख्तलिफ हैं कि मदीन और असहाब एक ही कबीले के दो नाम हैं। मुसरिफ़ीन में से हाफिज़ अमादुद्दीन इब्न कसीर का ये ख्याल है कि यहाँ ऐका नाम एक दरख्त था, यानी ऐका कबीला एक दरख्त का नाम था। अहले कबीला चूँकि इसकी परतशिश करते थे लिहाजा इसकी निस्बत से मदीन को असहाब ऐका कहा गया। नीस चूँकि निस्बत नस्बी ना थी बल्कि मजहबी थी इसलिए जिन आयात में इनको इस लक़ब से याद किया गया है इनमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को अख़ूहम इनका भाई या इसी किस्म की नस्बी इलाके से याद नहीं किया। अलबत्ता जिन आयात में कौम शुएब अलैहिस्सलाम को मदीन कहकर याद किया गया इसमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भी इसके नस्बी रिश्ते से मुंसलिक ज़ाहिर किया है। बहरहाल मदीन और असहाब एक ही कबीला है जो बाप की निस्बत से मदीन कहलाया और ज़मीन की तबी और जुफ़ाई हैसियत असहाब ऐका के लक़ब से मशहूर हुआ। वल्लाहु इल्म। बहरहाल शुएब अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में माबूस हुए तो उन्होंने देखा कि खुदा की नाफरमानी और मसीयत का अर्तकाब सिर्फ अफराद व अहदाद में ही नहीं पाया जाता बल्कि सारी कौम गर्दबाब हलाकत में मुब्तला है और अपनी बदआमालियों में इस कदर सरमस्त और सरशार हैं कि एक लम्हे के लिए भी इनको ये एहसास नहीं होता कि ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब गुनाह है और अल्लाह पाक की नाफरमानी है, बल्कि वो अपने इन आमाल को बाइस फ़ख्र समझते हैं। इनकी बहुत सी बदअखलाकियों और नाफरमानियों से कतई नज़र जिस कबीला अम्वार ने खसूसियत के साथ इनमें रिवाज पा लिया था और ये थे बुत परस्ती, मुशरिकाना रसूम व अकायद, ख़रीदो फ़रोख्त में पूरा ना लेना और कम तोलना यानी दूसरे को इसके हक़ से कम देना और अपने लिए हक़ के मुताबिक लेना बल्कि इससे ज़्यादा तमाम लामात में खोट और डाका ज़नी कौमों की आम रिवाज के मुताबिक। दरअसल इसकी रफ़ाहत, खुशी, ऐशी, दौलत व सरवत की फरावानी, ज़मीन और बाहों की ज़रख़ीज़ी और शादाबी ने इनको इस कदर मग़रूर बना दिया था कि वो इन तमाम अमूर को अपनी ज़ाती मीरास और अपना ख़ानदानी हुनर समझ बैठे थे और एक साथ के लिए भी इनके दिल में ये ख़तरा नहीं गुज़रता था कि ये सब कुछ खुदा ताला की अता व बख्शिश है कि शुक्रगुज़ार होते और सरकशी से बाज आते।
غرض انصاف اور بدلی نے اس میں طرح طرح کے بد اخلاقیات اور قسم قسم کے عیوب پیدا کر دیے تھے۔ آخر حیات حق حرکت میں آئی اور سنت اللہ کے مطابق ان کو راہ دکھانے، فقط و فجور سے بچانے اور امین و مکی اور با اخلاق بنانے کے لیے انہی میں سے ایک ہستی کو چن لیا گیا اور صرف نبوت و رسالت سے نواز کر کے اس کو دعوت اسلام اور پیغام حق کا امام بنایا گیا۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ خدا کی توحید اور شرک سے بیداری کا اقتدار تو تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کی مشترک بنیاد اور اصل ہے، جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حصے میں بھی آئی تھی، مگر قوم کی مخصوص بد اخلاقیوں پر توجہ دلانے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے انہوں نے اس قوموں کو بھی اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملات میں یہ ہمیشہ پیش نظر رہتے تھے کہ جس کا حق ہے وہ پورا اس کو ملے، کہ دینی معلومات میں بھی ایک ایسی بنیاد ہے جو متزل ہو جانے کے بعد ہر قسم کے ظلم، فسق و فجور اور مہلک خرابیوں اور بد اخلاقیوں کا باعث بنتی ہے۔ الحاصل حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کی بدعمالیوں کو دیکھ کر سخت دکھ محسوس کیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے قوم کو انہی اصول کی طرف بلایا جو انبیاء علیہ السلام کی دعوت و اشعار کا خلاصہ ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے قوم، ایک ہی خدا کی عبادت کر، اس کے علاوہ کسی کی پرستش کے قابل نہیں ہے کوئی ذات، اور نہ ہی کر، اور خرید و فروخت و ناپ تول کو پورا رکھ، تو لوگوں کے ساتھ معاملات میں کھوٹ نہ کر۔ کل تک ممکن ہے کہ تجھ کو ان بد اخلاقیوں کی برائیوں کا حال معلوم نہ ہوا ہو، مگر آج تیرے پاس خدا کی حجت، نشانی، برہان آ چکا۔ اب جہل و نافرمانی، غفو و درگزر کے قابل نہیں رہے ہو۔ حق کو قبول کر اور باطل سے باز آ جا، کہ یہی کامرانی اور کامیابی کی راہ ہے، اور خدا کی زمین میں فتنہ و فساد نہ کر، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح اور خیر کے تمام سامان مہیا کر دیے۔ اگر تجھ میں ایمان و یقین کی صلاحیت موجود ہے تو سمجھ کہ یہی فلاح و بہبود کی راہ ہے، اور دیکھ ایسا نہ کر کہ دعوت حق کی راہ کو روکنے اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہر راہ میں جا بچھا بیٹھے، اور جو آدمی بھی مان لا اس کو خدا کی راہ اختیار کرنے پر دھمکیاں دینے لگے اور اس میں کھچ روئی پیدا کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اے افراد قوم، اس وقت کو یاد کرو اور خدا کے احسان مانو کہ تم بہت تھوڑے تھے، پھر اس نے امن و عافیت دے کر تمہاری تعداد کو پیش بڑھا دیا۔ اے میری قوم، ذرا اس بات پر بھی غور کر کہ جن لوگوں نے خدا کی زمین پر فساد پھیلانے کا شیوا اختیار کیا تھا، ان کا انجام کس قدر عبدرناک ہوا تھا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت مجھ پر ایمان لیا اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو صرف اتنی ہی بات پر معاملہ ختم ہو جانے والا نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ انتظار کر، اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان آخری فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بڑے فصیح و بلیغ مقدر تھے۔ شیریں کلامی، حسن خطابت، طرز بیاں اور طاقت لسانی میں بہت نمایاں امتیاز رکھتے تھے، اس لیے مفسرین ان کو خطیب الانبیاء کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ بس انہوں نے نرم و گرم ہر طریقے سے قوم کو رشد و ہدایت کے یہ کلمات ارشاد فرمائے، مگر اس بدبخت قوم پر مطلق کوئی اثر نہ ہوا، اور چند ضعیف اور کمزور ہستیوں کے علاوہ کسی نے پیغام حق کر کان نہ دھرا۔ وہ خود بھی اس طرح بدعمال رہے اور دوسروں کی راہ میں بھی مارتے تھے۔ وہ راستوں میں بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جانے والے کو قبول حق سے روکتے، اور اگر موقع لگ جاتا تو ان لوگوں کو لوٹ لیتے، اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق کو پھر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے، دھمکاتے اور طرح سے کجروئی پر آمادہ کرتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود شعیب علیہ السلام کی دعوت حق کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ تو ان میں سے سربراہ اخشاص نے، جن کو اپنی شوکت و طاقت پر غرور تھا، حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا، اے شعیب، دو باتوں میں سے ایک بات ضرور ہو کر رہے گی، یا ہم تجھ کو اور تجھ پر ایمان لانے والے کو اپنی بستی سے نکال دیں گے اور تیرا دیس نکالا کریں گے، یا تم کو مجبور کریں گے کہ پھر ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم تمہارے دین کو غلط اور باطل سمجھتے ہوں تب بھی زبردستی مان لیں، یہ تو بڑا ظلم ہے، اور جبکہ ہم کو خدا تعالیٰ نے تمہارے اس دین سے نجات دے دی تو پھر ہم اس کی طرف لوٹ جائیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے جھوٹ پر خدا تعالیٰ پر بہتان باندھا، نعوذ باللہ، یہ ناممکن ہے۔ ہاں، اگر اللہ کی جو کہ ہمارا پروردگار ہے یہی مرضی ہو تو وہ جو چاہے گا کرے گا، ہمارے رب کا علم تمام اشیاء پر چھایا ہوا ہے، ہمارا تو صرف اسی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، تو ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق اور سچائی کے ساتھ فیصلہ کر دے، تو ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ قوم کے سردار نے جب شعیب علیہ السلام
السلام کا عزم و استقلال دیکھا تو اس سے روئے سخن پھیر کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے، خبردار، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کا کہنا مانا تو تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، دیکھو خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس لیے بھیجا ہے کہ میں مقدر بھی تمہاری اصلاح کی صحیح کروں، اور میں جو کچھ کہتا ہوں اس کی صداقت اور سچائی کے لیے خدا کی حجت اور دلیل اور نشانی بھی پیش کر رہا ہوں، مگر افسوس کہ تم اس واضح حجت کو دیکھ کر بھی سرکشی اور نافرمانی پر قائم ہو، اور مخالف کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے کہ جو تم سے جھوٹا ہوا ہو، پھر بھی تم نے اپنی ارشاد و ہدایت کے بدلے میں کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا اور نہ کوئی دینی نفع کا طالب ہوں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور اگر تم اب بھی نہ مانو گے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں خدا کا عذاب تم کو ہلاک و برباد نہ کر ڈالے۔ یہ فیصلہ اٹل ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کو رد کر دے۔ قوم کی سردار تیوری چڑھا کر بولے، شعیب، کیا تیری نماز ہم سے یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دیوتاؤں کو پوجنا چھوڑ دیں، اور یہ ہم کو اپنے مال و دولت میں یہ اختیار نہ رہے کہ جس طرح چاہیں معاملہ کریں؟ اگر ہم کم تولنا چھوڑ دیں، لوگوں کاروبار میں کھوٹ نہ کریں تو مفلس و کلاش ہو کر رہ جائیں۔ بس کیا ایسی تعلیم دینے میں تجھ کو کیا ہو گیا؟ کیا ایسی ہی تعلیم تجھے بھلا کون سچا کہے گا؟ تو ہمیں الٹی تعلیم دے رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے نہایت دل سوزی اور محبت کے ساتھ فرمایا، ایک قوم، مجھے یہ خوف لگ رہا ہے کہ تمہاری یہ بے باکیاں اور خدا کے مقابلے میں نافرمانیاں کہیں تمہارا بھی وہی انجام نہ کر دیں جو تم سے پہلے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح اور قوم لوط کا ہوا۔ اب بھی کچھ نہیں بگڑا، خدا کے سامنے جھک جا اور اپنی بدکرداریوں کے لیے بخشش کی طلبگار بن اور ہمیشہ کے لیے اس سے تائب ہو جا۔ بلا شبہ میرا پروردگار رحم کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے، وہ تمہاری تمام خطائیں بخش دے گا۔ قوم کے سرداروں نے یہ سن کر جواب دیا، شعیب، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ تو کیا کہتا ہے، تو ہم سب سے کمزور اور غریب ہے، اگر تیری باتیں سچی ہوتی تو تیری زندگی ہم سے زیادہ اچھی ہوتی، اور ہم کو صرف تیرے خاندان کا خوف ہے، ورنہ تجھ کو سنسار کر چھوڑتے، تو ہرگز ہم پر غالب نہیں آ سکتا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، کیا تمہارے لیے خدا کے مقابلے میں میرا خاندان زیادہ ڈر کا باعث بن رہا ہے؟ حالانکہ میرا رب تمہارے تمام اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ خیر، اگر تم نہیں مانتے تو تم جانو، تم وہ سب کچھ کرتے رہو جو کر رہے ہو، ان قریب خدا کا فیصلہ بتا دے گا کہ عذاب کا مستحق کون ہے اور کون جھوٹا اور کون کذب ہے۔ تم میں انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ آخر وہی ہوا جو قانون الہی کا ابدی و سرمدی فیصلہ ہے، یعنی حجت و برہان کی روشنی آنے کے بعد جب باطل پر اصرار ہو اور اس کی صداقت کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی شجاعت میں رکاوٹیں ڈالی جائیں، تو پھر خدا تعالیٰ کا عذاب اس مجرمانہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے اور آنے والے قوموں کے لیے عبرت و معزت بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن عزیز کہتا ہے کہ نافرمانی اور سرکشی کی پاداش میں قوم شعیب علیہ السلام کو دو قسم کے عذاب نے آ گھیرا، ایک زلزلے کا عذاب اور دوسرا آگ کی بارش کا عذاب، یعنی جب وہ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے تو یک بیک ایک ہولناک زلزلہ آیا، اور ابھی یہ ہولناکی ختم نہ ہوئی تھی کہ اوپر سے آگ برسنے لگی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ صبح کو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کل کے سرکش اور مغرور آج گھنٹوں کے گھٹنوں کے بل اوندھے جلسے ہوئے پڑے ہیں۔ پھر آ پکڑا ان کو زلزلے نے بس صبح کو، اور رہ گئے اپنے اپنے گھروں کے اندر اوندھے۔ پہ انہیں شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، بس آ پکڑا ان کو بادل والے عذاب نے، جس میں آگ تھی، بے شک وہ بڑے دردناک دن تھا۔ آخر وہ عذاب پہنچا اور ایسے گرمی چھائی کہ لوگوں کو وہ گرمی ستاتی رہی۔ پھر ایک کالا بادل آیا اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے اور سب اس کے نیچے جمع ہو گئے، اور وہ نہیں جانتے تھے کہ اس سے آگ برسے گی، اور سب جلس گئے۔ آ پہنچا تو ایسا ہوا کہ ہم نے شعیب کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا۔ قرآن پاک فرماتا ہے، اور جو لوگ ظالم تھے انہیں سخت آواز سے آ پکڑا، بس جب صبح ہوئی تو اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے تھے، وہ اس طرح اچانک ہلاک ہو گئے گویا ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ تو سن رکھو کہ قبیلہ مدین کے لیے بھی محرومی ہوئی جس طرح سمود کے لیے محرومی ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، آپ نے شعیب علیہ السلام کا پورا واقعہ تفصیل سے سنا۔ ہمارے لیے کیسی عبرت کی باتیں ہیں، ہم کیسی اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ کرے کہ اپنے دین کا اور اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار بن جائیں، جیسے کہ نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام۔ اللہ پاک نے یہ تمام قوموں کی بربادی کا حکم قرآن پاک میں اس لیے درج کیا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے عبرت حاصل کریں اور اپنے دین پر پختہ ہو کہ کبھی بھی اپنے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نہ دکھائیں اور نہ ہی اپنے رب کو خفا کریں۔ حضرموت میں ایک قبر ہے جو زیارت گاہ عوام و خواص ہے۔ وہاں کے باشندوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کی قبر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کی ہلاکت کے بعد یہاں بس گئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی۔ حضرموت کے مشہور شہر شیون کی مغربی جانب میں ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں۔ اس جگہ کوئی مسافر وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ آتی ہے جہاں قبر ہے۔ یہاں مطلق کوئی آبادی نہیں ہے اور جو شخص بھی یہاں آتا ہے صرف زیارت کے لیے ہی آتا ہے۔ ناظرین کرام، پچھلی امتوں اور قوموں کے یہ واقعات کہانیاں نہیں بلکہ عبرت ہیں، نگاہوں کے لیے سرمایہ 100,000 عبرت ہیں۔ اگر زیادہ غور و فکر سے بھی کام نہ لیا جائے تب بھی بآسانی سے سمجھ آتا ہے کہ یہ اللہ پاک کی کھلی نشانیاں ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیت اللہ نے نہیں کیا۔ علماء نے اس سے 2 نتیجے نکالے ہیں کہ کیوں قرآن پاک میں دیگر انبیاء کی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے کسی معجزے کا ذکر نہیں کیا۔ علماء نے اس سے 2 نتیجے نکالے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر نبی اور پیغمبر کسی قسم کا معجزہ نہ بھی لائے اور صرف خدا کے پیغام کے لیے روشن دلائل و براہین کی حجت پرستی کرے تو یہ روشن دلیل ہے۔ اس کا سب سے بڑا اور عظیم الشان معجزہ یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس قوم پر بینا کی تفصیلات کو خدا کے سپرد کرنا چاہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ شریعت کے روشن دلائل کے علاوہ حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی خدا کی جانب سے دوسرے انبیاء کی طرح کوئی نشان آیت اللہ بطور معجزہ عطا کیا گیا ہو، اور اگرچہ قرآن نے اس جگہ اس کی تصریح نہیں کی مگر شعیب علیہ السلام کی اس خطاب میں اسی جانب اشارہ ہے۔ ہماری غلطیوں میں سب سے بڑی غلطی تو یہی ہے ناظرین کرام کہ ہم قرآن عزیز کی تعلیم سے یکسر حافظ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ ہی نہیں بیٹھتے کہ اسلامی زندگی کے ارکان میں صرف عبادت ہی اہم نہیں، رکن اور معاملات میں دستکاری اور اسلام معاشرت کو اسلام میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں فساد امت کا تو ذکر ہی کیا، اکثر اتقیاء اور بےروزگاری بھی حقوق العباد اور معاملات میں بے پرواہی کی وجہ سے آتی ہے۔ ناظرین کرام، شعیب علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں اپنے دین کی کتنی خوبصورت سمجھ آتی ہے کہ اللہ پاک نے صرف ناپ تول کی کمی کی وجہ سے ہی ان کو اتنا عذاب دیا، اور تو وہ گمراہ تھے ہی صحیح لیکن بار بار ناپ تول کی کمی کو ایک سخت اور ترین سزا کے طور پر اور ایک سخت ترین گناہ کے طور پر بار بار اس قوم کو لڑکایا گیا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ اللہ پاک ہمیں ناپ تول کی کمی کے علاوہ ہر گناہ اور ہر شرک اور ہر شیاطین سے شر کے بچائے اور ہمارے لیے زندگی اور آخرت کو ایمان کا ذریعہ اور ایمان والا بنائے۔ خرید و فروخت میں دوسروں کے حق کو پورا نہ کر دینا دوستوں انسانی زندگی میں ایسا روگ لگا دیتا ہے کہ بد اخلاقی بڑھتے بڑھتے تمام حقوق العباد کے بارے میں حد تلفی کی خصلت پیدا کر دیتی ہے ناظرین کرام، اور اسی طرح انسانی شرافت اور باہمی اخوت مموت کے رشتے کو متلق کر دیتی ہے۔ لالچ، حرص، خود غرضی اور خست و نادات جیسے ذرائع کا حامل بن جاتا ہے۔ اس لیے ناپ تول میں کمی ایک خبیث گناہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے ناظرین کرام کہ ناپ تول میں انصاف صرف اشیاء کی خرید و فروخت ہی تک محدود نہیں ہے دوستو، بلکہ انسانی کردار کا یہ کمال ہونا چاہیے کہ خدا اور اس کے بندوں کے تمام حقوق فرائض میں ایک اصل کو بنیاد کار بنائے، اور دوستو کسی موقع اور کسی حالت میں بھی عدل و انصاف کے ترازو کو ہاتھ سے نہ جانے دے اور خرید و فروخت کے درمیان ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ ناظرین، انصاف کو برقرار رکھنا گویا ایک کسوٹی ہے۔ جو انسانی زندگی معمولی لین دین میں عدل و انصاف نہیں برتتا، اس سے تو توقع ہو سکتی ہے کہ وہ اہم معاملات دینی و دنیاوی میں کیا کام کرے گا جب وہ ناپ تول میں بھی کام صحیح نہیں کر رہا۔ اصلاح حال کے بعد خدا کی زمین میں فساد پیدا کرنے سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں ہے، اس لیے کہ ظلم، قبر، قتل اور عصمت زری جیسے بڑے بڑے جرائم کی بنیاد اور اصل یہی عضیلہ ہے کہ جب ہم ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو بات بڑھتے فساد، شر اور بہت سے گناہوں کو جنم دے دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر جرم اور ہر غلطی اور ہر جس کا کفارہ ادا کرنے کی توفیق فرمائے، اور ہم توبہ کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ خدا تعالیٰ کا وہ قانون جس کو قانون پاداش عمل کہا جاتا ہے، ایسی سرکش اور متکبر قوموں کے لیے دنیا ہی میں نافذ ہو جاتا ہے اور ان کو ہلاک و تباہ کر کے آنے والی نسلوں اور قوموں کے لیے سامان عبرت و معزت مہیا کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو خیر کی توفیق دے، ایمان کی توفیق دے
سے اور ہر قسم کے برے اور بڑے گناہ سے بچائے۔ لیکن قرآن پاک میں تفصیل سے جب شعیب علیہ السلام کے واقعوں کو پڑھا جاتا ہے اور بزرگ اقوال اور تاریخ پر نظر ڈالی جاتی ہے تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ واقعی ناپ تول میں کمی ایک معمولی سی بات نہیں، بلکہ یہ شر، فساد اور کبھی کبھی قتل تک بھی لے جاتی ہے، اور زمانے اور معاشرے میں جھگڑے، فساد اور ہر برائی اسی سے جنم لے سکتی ہے۔ ناظرین کرام، آپ سے امید کرتی ہوں کہ شعیب علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اور اس سے بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا آپ کو موقع ملا ہوگا۔ میں جب سے یہ سیریز میں نے شروع کیا فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقین جانے ناظرین، میں قربان جاؤں اپنے رب تعالیٰ پر جس نے کیسے کیسے قوم اور کیسے کیسے واقعات صرف اور صرف ہمارے لیے رکھے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت تلاش کریں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ایک کتاب نے ایک بہترین تحفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ یہاں ہر قوم پر جو بھی عذاب آیا، بے شک مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے آیا اور آنے والی قوموں کے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے آیا، کیونکہ جب پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک ہوئی تھی اور جب ان پر کتاب اتری تھی اور 27 رمضان کو یہ مکمل ہوئی تھی تو کیا خاص بات ہے اس میں؟ تو سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں پڑھنے اور سمجھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا کیا برائیاں ہیں اور کس کس برائی سے بچنا چاہیے۔ اور میں قربان جاؤں اللہ پاک پر کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ تمام کا خلاصہ قرآن کی شکل میں ہم تک پہنچایا اور ہر لفظ سے عبرت حاصل کرنے کی اور جنت پر بشارت دینے کی اور گناہ سے اور شیطان سے ڈرنے کی اور بچنے کی کتنی دلائل ہمارے لیے ہیں۔ ناظرین کرام، فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیریز سے جڑ جائیے تاکہ آپ بھی تاریخ اسلام کو خوب اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے، بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہلے پہنچے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، کہیں میری اصلاح کرنی ہو تو ضرور کیجیے گا کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ آپ سے امید کرتی ہوں آپ کو یہ سیریز بہت پسند آئے گی اور میرا حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ نگہبان۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے ملتے ہیں جو بہت جلد ڈاؤن لوڈ کر لی جائے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔